دنیا کی سب سے مسٹیریس پلیسز پر انٹارکٹیکا، جسے زمین کا باٹم اور ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ٹھنڈا کانٹیننٹ ہے، جہاں ٹیمپریچر -89 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جس وجہ سے یہاں زندگی کی امید لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ساتھ ہی یہ کانٹیننٹ برف کی موٹی چادر سے لپٹا ہوا ہے، جس کی گہرائی تقریباً 5 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس برف نے کانٹیننٹ کے لگ بھگ 98% حصے کو گھیرا ہوا ہے۔ برف کا یہ گولا 1,42,00,000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی 1.5 گنا بڑا ہے۔ ایک سوچ کے مطابق دنیا کا 98% برف انٹارکٹیکا میں موجود ہے، جو اگر ساری پگھل جائے تو دنیا کے سارے سمندروں کا سائز 200 فٹ تک بڑھ جائے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے فریش واٹر کا حصہ بھی انٹارکٹیکا میں آئس شیٹ کی شکل میں موجود ہے۔ انٹارکٹیکا آئس شیٹ کے نیچے سے اب تک 400 تک لیکس ڈسکور کیے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کے برف کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی گہرائیوں میں ایک دوسری دنیا بستی ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں برف کے اندر ایلینز کے اسپیس شپ ٹریپ ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں ہٹلر کی ملٹری کے سیکرٹس موجود ہیں۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو انٹارکٹیکا میں کئی ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور کئی سالوں سے ریسرچرز نے ان رازوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے دن رات کوشش کی ہے، لیکن ریسرچ کے دوران یہاں کئی ایسی چیزوں کو آبزرو کیا گیا ہے جنہوں نے رازوں کو سلجھانے کے بجائے اس کانٹیننٹ کو اور بھی مسٹیریس بنا دیا ہے۔ 2009 میں ریسرچرز کو ایک انوکھے جانور کا فوسل ملا۔ اس جانور کا سائز لگ بھگ آج کی بلیوں کے جتنا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بلی جیسے دکھنے والے یہ جانور انڈے دیا کرتے تھے۔ ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ جانور آج سے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ 1912 میں ایک مشن کے دوران انٹارکٹیکا میں میٹرائٹس ملا تھا، اور آج تک ریسرچرز کو 45,000 سے بھی زیادہ میٹرائٹس مل چکے ہیں۔ میٹرائٹس ایسے پتھروں کو کہا جاتا ہے جو ہماری دنیا کے نہیں ہوتے، بلکہ کسی اور پلانٹ سے ٹوٹ کر یہاں آئے ہوتے ہیں۔ میٹرائٹس پتھروں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پتھر لگ بھگ 7 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ 2002 میں ایک آلو کے سائز کا پتھر دنیا سے ٹکرایا تھا، جسے 2005 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ جب سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی تو یہ پایا کہ یہ پتھر مارس سے آیا ہے۔ میٹرائٹ پتھر پر ایسے فوسل پائے گئے جو صرف مارس پر پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مارس پر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ نے انٹارکٹیکا سے حیران کر دینے والی ڈسکوری کی، جب آرکیولوجسٹ کو 3 اسکل ملے جو کسی انسانی کھوپڑی کے مانند تھے۔ یہ اسکل انسانی کھوپڑیوں کے مقابلے کافی لمبے اور باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کے اسکلز ریسرچرز کو ایجپٹ اور فیرو سے بھی ملے ہیں، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ موجود تھے، اور ان کا تعلق ضرور ایشین ایجپشین سے ہوا کرتا تھا۔ برف سے بنے اس کانٹیننٹ سے سائنسدانوں کو یہ بھی پروف مل چکے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا بھی رہنے کے قابل ہوا کرتا تھا۔ یہاں ریسرچرز کو کئی ایسے فوسل مل چکے ہیں جن میں موساسور اور پلیشیوسورس شامل ہیں، اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ فاسلز لگ بھگ 7 کروڑ سال پہلے کے ہیں، اور ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج سے لگ بھگ 7 کروڑ سال پہلے اس کانٹیننٹ میں ڈائناسور بھی پائے جاتے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ممکن ہے کہ سائنسدان انٹارکٹیکا سے 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور کر چکے ہیں جو اس برف کی موٹی پرت کے نیچے موجود ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا جہاں درجہ حرارت تقریباً -89 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے ہوتا ہے، وہاں پانی کا لیکوئڈ حالت میں پایا جانا اپنے آپ میں ہی حیران کن بات ہے، لیکن اس فینومینا کے پیچھے ایک ٹھوس ریزن ہے، اور زمین کے درجہ حرارت کی وجہ سے یہ پانی نارمل حالت میں پایا جاتا ہے۔ ان لیکس میں کئی لیکس ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں، اس کا مطلب یہ ہارش کنڈیشن کے باوجود ان لیکس میں زندگیاں موجود ہیں۔ ان لیکس میں ایسے ایگزمس بستے ہیں جو زمین پر کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ جب ریسرچرز نے 2013 میں روز گلیشیئر کو 2300 فٹ نیچے ڈرل کیا تو انہیں یہاں انڈر گراؤنڈ لیک ملی۔ اس لیک سے پانی کا سیمپل لینے کے بعد پتہ چلا کہ برف کی موٹی پرت کے نیچے جہاں کوئی روشنی بھی نہیں پہنچتی، وہاں پر کولڈ ڈیسینٹ بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ اس بیکٹیریا کے بارے میں پہلے بھی سائنسدانوں کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ 1911 میں ایک امریکہ کے ایکولوجسٹ نے واٹر فال کو ڈسکور کیا۔ ٹیرر واٹر فال گلیشیئر سے نکلنے والے پانی کا رنگ خون جیسا لال ہے۔
کئی سالوں تک تو یہی مانا جاتا رہا ہے کہ یہ واقعی میں خون ہے، مگر ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک لیک موجود ہے، جس کے پانی میں سمندر کے پانی سے بھی 4 گنا زیادہ سالٹ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے، اور جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ آئرن مل کر آئرن آکسائڈ بناتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پانی کا رنگ لال دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہو تو ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔